الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں خانم سیدہ شمائلہ شاہ آپ کو فقہ کی پہلی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام خواہران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج سے ہم فقہ کا درس شروع کرتے ہیں۔ آپ واقف ہوں گی فقہ کی اہمیت سے اور علوم اہل بیت حاصل کرنے کی اہمیت سے۔ فقہ کا علم حاصل کرنا واجب سے ہٹ کر، یعنی چند مسائل جو انسان کو زندگی میں درپیش آتے ہیں ان کا حکم حاصل کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ روایت ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ فقہ کا احکام حاصل کرنے والا یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا وہ شیطان پر بھاری ہے 1000 عابد سے، 1000 عبادت گزار سے، یعنی 1000 عبادت گزار ایک طرف اور ایک فقہ کا احکام جاننے والا، وہ فقہ کے احکام جاننے والا شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنا پہلا درس سٹارٹ کرتے ہیں اور خدا سے توفیق کی دعا ہے کہ وہ ہمیں علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کا پہلا درس ہے تکلیف اور تقلید۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے خاندان کے افراد سے متاثر ہو کر پروان چڑھتا ہے، جہاں سے وہ زندگی کے متعلق معلومات، لوگوں کے درمیان رہن سہن کے اسلوب اور مختلف سماجی اور معاشرتی تعلیمات حاصل کرتا ہے، اور اس معاملے میں اس کے والدین سب سے بڑے اس کے معلم ہوتے ہیں، اس کے استاد ہوتے ہیں۔ وہ بچے کو سکھا دیتے ہیں، انسان کو سکھا دیتے ہیں کہ اس معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے۔ لیکن دینی احکام جو انسان کو رہن سہن سے نہیں ملتے، ہاں ہو سکتا ہے معمولی سے احکام پتہ چل جائیں، مگر دینی احکام حاصل کرنے پڑتے ہیں، اور دینی احکام حاصل کرنا بے حد ضروری ہے کہ انسان دینی احکام حاصل کرے، جانے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا حرام ہے۔ دیکھیں، جب ایک بچی 9 سال کی اور بچہ 15 سال مکمل کر لیتا ہے تو شریعت اسلامی کی نگاہ میں واجبات کو ادا کرنا اور حرام افعال سے اجتناب کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر تکلیف کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کا نامہ اعمال کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جا سکے۔ جن احکام شرعیہ سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے وہ 5 ہیں۔ وہ ہے واجبات، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ۔ واجب وہ عمل ہے کہ جس کا انجام دینا ضروری ہے اور اس کا ترک کرنا گناہ ہے اور باعث عذاب ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں اور بہت سارے واجبات ہیں۔ اور حرام عمل وہ عمل ہے کہ جس کا ترک کرنا لازم ہے اور انجام دینا گناہ اور عذاب کا سبب ہے، جیسے جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا اور بہت سارے حرام کام ہیں۔ مستحب وہ عمل ہے کہ جسے انجام دینا بہتر ہے
اور ثواب کا باعث ہے، لیکن ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مکروہ وہ کام ہے کہ جس کا ترک کرنا بہتر اور ثواب کا سبب ہے، لیکن انجام دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے کھانے پہ پھونک مارنا، گرم گرم کھانا کھانا، اور بہت سارے کام ہیں۔ اور جس طرح اب آتا ہے 5واں عمل ہے مباح۔ مباح وہ کام ہے کہ جس کا انجام دینا یا نہ دینا برابر ہے، اس لحاظ سے برابر ہو کہ اس میں نہ تو ثواب ملے گا اور نہ عذاب، جیسے ہمارے زندگی کے روزمرہ کے کام، جیسے ورزش کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس طرح کے کام۔ ان تمام احکام شرعیہ کا سیکھنا ہر بالغ انسان پر واجب ہے، اور اگر وسائل کی موجودگی اور سیکھنے پر قدرت ہونے کے باوجود اسے نہ سیکھے تو روز قیامت وہ بارگاہ خداوندی میں جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان احکام دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرے اور اس کے فتاوی کی کتاب جس طرح سے توضیح المسائل ہے اس کا مطالعہ کرے۔